ذرا سوچئے، ایسا کون سا خاندان ہو سکتا ہے جو دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرے، جو جنگوں، سونے اور بینک کے ذریعے پوری دنیا پر اپنا اثر رکھتا ہو؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں روتھشائلڈ خاندان کی، جسے دنیا کا امیر ترین اور طاقتور خاندان کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان اتنا پاورفل کیسے بنا؟ ان کی دولت کا راز کیا ہے؟ اور آج یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہے فلک اور یہ ہے چینل فلک سپیکس۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا بھر کی حقیقت اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روتھشائلڈ خاندان کی کہانی 18ویں صدی کے جرمنی کے چھوٹے سے شہر فرینکفرٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک غریب یہودی بینکر میئر ایمشل روتھشائلڈ اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں کام کرتا تھا۔ میئر کی اسٹریٹجی بہت سمپل تھی، رچ لوگوں سے کنیکشن بنانا، ان کے لیے ویلیویبل چیزیں جیسے ریئر سکے اور سونا سپلائی کرنا۔ میئر کے کانٹیکٹ دھیرے دھیرے بڑے بینکرز اور پولیٹیشنز تک پہنچ گئے۔ یہ میئر کی پہلی اسٹریٹجی تھی دولت اور اثر بنانے کی۔ میئر نے ایک بہت عقل مند بات کی، اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے الگ الگ شہروں میں بھیجا اور وہاں بینکنگ کا کام شروع کروایا۔ نیتھن روتھشائلڈ لندن بھیجے گئے، جیمز روتھشائلڈ پیرس، ایمشل روتھشائلڈ فرینکفرٹ، کیرل روتھشائلڈ نیپال اور آخری 5واں بیٹا سیلمون روتھشائلڈ ویانا میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ 5 شہر روتھشائلڈ بینکنگ کے لیے الگ الگ سینٹرز بن گئے تھے۔ ان کے درمیان ایک پاورفل سسٹم تھا جو ایک دوسرے کو انفارمیشن اور پیسے کا سپورٹ دیتا تھا۔ یہ سسٹم اس وقت کے لیے بہت ایڈوانس تھا۔ روتھشائلڈ فیملی کے طاقتور بننے میں نیپولیونک وار کا کردار سب سے زیادہ اہم تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب نیپولین بوناپارٹ یورپ پر حکومت کر رہا تھا، اس وقت یورپ کے مختلف ملک جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہر ملک کو جنگ لڑنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، اور یہاں پر روتھشائلڈ فیملی نے آ کر ایسا کیا کیا جس سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ روتھشائلڈ نے یورپ گورنمنٹ کو قرضہ دیا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ روتھشائلڈ کی بینکنگ سسٹم پر ڈیپینڈ کرنے لگی۔ قرضہ دینے کے بعد یہ مطلب تھا کہ روتھشائلڈ جنگ ختم ہونے کے بعد منافع کمائیں گے اور ان کا اثر گورنمنٹ پر بھی رہے گا۔ یہ پہلا سٹیپ تھا جہاں روتھشائلڈ فیملی نے اپنی دولت اور اثر کو یورپ بھر میں پھیلانا شروع کیا۔ روتھشائلڈ نے جنگ کے دوران ایک بہت ہی ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ کیا۔ انہوں نے کبوتر اور پرائیویٹ میسنجرز کا استعمال کیا جو جنگ کے حالات کی خبریں بہت جلدی ان تک پہنچاتے تھے۔ یہ سسٹم اس وقت کے لیے بہت زیادہ آگے تھا، اور اس کی مدد سے روتھشائلڈ فیملی کو جنگ کا نتیجہ اور معیشت کے اٹھنے گرنے کا پتہ سب سے پہلے لگتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جہاں باقی لوگ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ جنگ جیتے گی یا ہارے گی، روتھشائلڈ کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہوتا تھا۔ یہ معلومات یوز کر کے وہ صحیح وقت پر انویسٹمنٹ کرتے اور بہت زیادہ منافع کما لیتے۔ واٹرلو کی جنگ کا اثر۔ واٹرلو کی جنگ کا ایک خاص واقعہ روتھشائلڈ فیملی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ جنگ نیپولین اور برٹین کے درمیان ہوئی تھی، اور دنیا بھر کے لوگ اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ نیتھن روتھشائلڈ جو لندن میں تھا، اس نے اپنے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے واٹرلو کی جنگ کا نتیجہ سب سے پہلے جان لیا تھا۔ جب نیتھن کو پتا چلا کہ برٹین جیت گیا ہے تو اس نے اسٹاک مارکیٹ میں ایک چال چلی۔ نیتھن نے جان بوجھ کر اپنے شیئرز بیچنے شروع کیے۔ اس کی وجہ سے باقی لوگ سمجھ گئے کہ شاید برٹین ہار گیا ہے، تو سب نے گھبرا کر اپنے شیئرز بہت سستے میں بیچ دیے۔ جب شیئرز کا ریٹ بہت زیادہ گر گیا، نیتھن نے سب شیئرز بہت سستے دام میں خرید لیے۔ پھر جب حقیقت سامنے آئی کہ برٹین جیت گیا ہے تو شیئرز کی ویلیو آسمان تک چلی گئی۔ نیتھن نے اس چال سے بہت زیادہ دولت کما لی۔ روتھشائلڈ نے دولت بنانے کے لیے 3 چیزیں اپنے قبضے میں رکھیں: سونا، بینکس، انفراسٹرکچر پروجیکٹ۔ انہوں نے یورپ کا سب سے بڑا گولڈ ٹریڈنگ نیٹ ورک بنایا، ہر ملک میں اپنا بینکنگ سسٹم اسٹیبلش کیا اور گورنمنٹ کو قرض دیے۔ ریلوے اور فیکٹریز جیسے بڑے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی۔ یہ سب کچھ مل کر روتھشائلڈ خاندان کو دنیا کا سب سے طاقتور لوگوں میں شامل کر گیا۔ روتھشائلڈ کے متعلق دنیا بھر میں بہت سی افواہیں اور سازشوں کی تھیوری مشہور ہیں۔ ان تھیوریز کا مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ روتھشائلڈ خاندان صرف امیر نہیں بلکہ دنیا کے نظام کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ 2 سب سے مشہور تھیوریز جن کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ روتھشائلڈ خاندان ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے ایک گلوبل نظام جس میں ہر چیز، گورنمنٹ، پیسہ، جنگ اور پاور صرف چند لوگوں کے کنٹرول میں ہو۔
थ्योरी के मुताबिक रोथशाइल्ड सीक्रेटली अपनी दौलत और पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के बड़े माली इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सियासत को कंट्रोल करते हैं। लोग समझते हैं कि वो अलग अलग मुल्कों की गवर्नमेंट के पीछे छुप कर अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ अफवाह है और इसका कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। ये ज्यादातर लोगों के शक और अजम्पशन पर मबनी है। रोथशाइल्ड खानदान पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि वो दुनिया के सेंट्रल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं। ये बैंक्स गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं और इस वजह से गवर्नमेंट रोथशाइल्ड पर डिपेंड करती है। अफवाह ये है कि अभी रोथशाइल्ड सीक्रेटली सेंट्रल बैंक के जरिए पूरी दुनिया की करेंसी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। आज के दौर में भी रोथशाइल्ड खानदान दुनिया का एक मशहूर और ताकतवर खानदान है, लेकिन उनका तरीका पुराने वक्त से कुछ मुख्तलिफ है। पहले वो यूरोपियन गवर्नमेंट और जंगों को कंट्रोल करते थे, लेकिन आज उनका फोकस बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट पर है। ये खानदान अपने काम को बहुत प्राइवेट और खुफिया रखते हैं, इसलिए लोगों को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। रोथशाइल्ड एंड को उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सर्विस देता है। ये इदारा बिजनेस कंपनीज को लोन देता है, गवर्नमेंट और बड़े इन्वेस्टर्स को माली मशवरे देता है कि अपने पैसों को कैसे बढ़ाया जाए। ये इदारा दुनिया के सबसे बड़े माली इदारों में से एक है। इसका हेड तो यूरोप में है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर है। रोथशाइल्ड खानदान ने अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया है। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग मुल्कों में बड़े बड़े होटल, कमर्शियल बिल्डिंग और ज़मीन के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये काम उन्हें एक स्टेबल और बढ़ाता हुआ मुनाफा देते हैं। ये खानदान आज भी दुनिया की वेल्थीएस्ट फैमिली में शामिल है। उनका फोकस अब जंगों और गवर्नमेंट के कर्जों से हटकर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर है। उनका काम प्राइवेट है। वो अपनी ज़िंदगी और बिजनेस इतनी प्राइवेट रखते हैं कि आज के ज़माने में उनकी दौलत और काम का पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज के रोथशाइल्ड डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, मगर उनका असर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस के ज़रिए हर जगह है। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके, मतलब अलग अलग फील्ड में लगा के अपनी दौलत बढ़ाते हैं। ये खानदान अब भी एक मिसाल है कि कैसे एक फैमिली अपनी दौलत और असर को जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाती है। आसान लफ्ज़ों में रोथशाइल्ड अब पूरी दुनिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में इनडायरेक्टली काम करते हैं और उनका काम उनकी प्राइवेट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से काफ़ी सक्सेसफुल है। रोथशाइल्ड की कहानी ये साबित करती है कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बल्कि अक्लमंदी, कनेक्शन और स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ये बात भी सोचने वाली है कि आज भी दुनिया की मईशत उन्हीं के हाथों में है। इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल फलक स्पीक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करें। शुक्रिया।